آج بھی نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے اس دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس وقت صورتحال یہ تھی۔ آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا۔ آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے۔ انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل۔ میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک وہ عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی، نتیجہ یہ نکلا علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈسمتھس۔ یہ گولڈسمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈسمتھ
5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں. پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے. انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے. بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain. ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف ہے. یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے چالاکی. دشمنی تو ہے، اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو. انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے. جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے. اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہے. ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں. یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے، یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں، آپس میں لڑے. دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لیں، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے. بین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے. جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں. جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کے ایلچی کا احساس کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے. جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی. چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں. یہ کام ہو نہیں سکا محض اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا. اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا. خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے خون سوج جاتا ہے، لیکن ویسٹ مخفف ہے. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے یہ اجازت دلوائی ہے.